الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال تعالى أيضا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے اوپر بے انتہا نعمتیں ہیں۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ کھولو قرآن کریم، اللہ کے فرمان کو پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو کیوں نازل فرمایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو کیوں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے؟ تو ہم کو قرآن کریم بتلائے گا ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن کریم متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ سے خوف رکھنے والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ قرآن کریم ہمارے لیے بتلائے گا سیدھا راستہ کون سا ہے، جنت کا راستہ کون سا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، تمام چیزیں یہ قرآن کریم ہمارے لیے بتلائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی بے انتہا نعمتیں ہیں، ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ کتنی نعمتیں اللہ کی ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمیں کچھ علم ہی نہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، باقی چیزوں کو چھوڑو، انسان اپنے سر سے لے کر پیر تک غور کرے کہ اس سر سے لے کر پیر تک جو یہ جسم بنا ہوا ہے، اس کے اندر اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، کتنی نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لیکن میرے بھائیوں ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اور ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں پکڑنے کے لیے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ان سے پوچھو جن کے ہاتھ نہیں ہیں۔ اللہ نے 2 پیر دیے ہیں چلنے کے لیے، کسی کا کوئی محتاج نہیں، خود بخود چل سکتا ہے۔ اللہ نے 2 پیر صحیح سالم دیے ہیں، آپ پوچھو ان 2 پیروں کے بارے میں ان سے جن کے 2 پیر نہیں ہیں۔ اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ ہم بہت کافی دور تک اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، جو چاہے ہم جہاں چاہے جا سکتے ہیں، جو چاہے ہم پڑھ سکتے ہیں ان آنکھوں کے ذریعے سے۔ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ پوچھو ان لوگوں سے جو اندھے ہیں، جن کے آنکھ نہیں ہے، کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے زبان دی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس زبان کے ذریعے سے ذائقہ کا علم ہوتا ہے کہ یہ چیز کھٹی ہے، یہ چیز میٹھی ہے، یہ چیز کڑوی ہے، کھانے کے قابل ہے یا کھانے کے قابل نہیں ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے زبان اللہ کی۔ اور اس پھر اس زبان کے اندر اللہ نے قوت ذائقہ کو پیدا کیا ہے، ایسا نہیں کہ خالی سی زبان کو ہی پیدا کر دیا، زبان کے اندر اللہ نے ذائقہ کی صفت کو رکھا ہے۔ زبان کے آپ ہاتھ سے اس چیز کو نہیں پہچان سکتے کہ یہ کڑوی ہے یا یہ میٹھی ہے، نہ آپ آنکھوں سے پہچان سکتے ہیں، نہ آپ کانوں سے پہچان سکتے ہیں، کسی چیز کے ذریعے سے نہیں، بلکہ زبان آپ کو بتلائے گی کہ یہ چیز کڑوی ہے یا یہ چیز میٹھی ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ نے ناک دی ہے سونگھنے کے لیے، سونگھنے کی صفت اس ناک کے اندر موجود ہے۔
یہ ناک بتا دی ہے یہ چیز سڑی ہوئی ہے، یہ چیز صحیح سالم ہے، یہ صحیح سالم نہیں ہے، بدبودار چیز ہے یا خوشبودار چیز ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ نے 2 کان دیے ہیں سننے کے لیے۔ آدمی کافی دور سے پکارتا ہے پھر بھی آواز کو سن لیتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 2 کان دیے ہیں، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کانوں کے اندر سننے کی صلاحیت کو رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، سر سے لے کر پیر تک اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو نہیں شمار کر سکتے، بے انتہا نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھوں کو بنایا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک اللہ نے جو ہاتھیں بنائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بالکل سیدھا نہیں بنایا بلکہ جوڑ رکھے ہیں کہیں موڑ نہ پڑ جائے۔ اللہ نے انگلیاں بنائی ہیں کہ کہیں کوئی چیز پکڑنی نہ پڑ جائے۔ اللہ کی میرے بھائیوں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اللہ کی نعمتوں کا، کہ اللہ نے ہمارے اوپر بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہے۔ جوانی ایک بہت بڑی نعمت ہے، زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے، مالداری ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں میرے بھائیوں ایسی نعمتیں ہم شمار نہیں کر سکتے۔ کیا چاند کی چھوٹی بڑی نعمت ہے؟ ایک چاند ہے، ایک سورج ہے، سورج کے ذریعے سے ہم تپش پاتے ہیں، ہمیں سورج تپش دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں، اور انہی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں تم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، لئن شکرتم، اگر تم اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے، لازیدنکم، اللہ اور اضافہ کر دیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے ناشکری کی، جوانی دی ہے، اس جوانی کی ناشکری کی، ہاتھ دیے ہیں، اللہ نے آنکھ دی ہیں، 2 کان دیے ہیں، اللہ نے ذہن دیا ہے، اگر ان کی تم نے ناشکری کی اور اللہ کی نافرمانی کی، اللہ فرماتے ہیں ان نعمتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لیں گے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میرا عذاب زبردست ہے۔ لیکن حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، الیوم عمل، آج کا دن جو ہے وہ عمل کا ہے، کرنے کا دن ہے، والغد حساب، الیوم عمل ولا حساب، آج کا دن عمل کا ہے، اس زندگی کے اندر کر لو جو کرنا ہے۔ کوئی انسان اچھائی کرتا ہے، برائی کرتا ہے، سب کچھ کرنے کے لیے ہے، اللہ نے زندگی دی ہے، کرو جو کچھ کرنا ہے۔ تم اچھا کرو گے تو اچھا پاؤ گے، برا کرو گے برا پاؤ گے، یہ عمل کا دن ہے۔ ولا حساب، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے موت تک۔ آگے فرمایا والغد حساب، کل کا دن حساب کا ہے، ولا عمل، کوئی عمل نہیں ہے۔ جنت میں جب تمام لوگ جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے، خوش ہو کر اللہ سے فرمائیں گے، اے اللہ آپ کا شکر ہے، ایسی بڑی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، کتنی عالیشان جنت سے ہمیں نوازا ہے، اور ہم نے آپ کا دیدار کیا ہے۔ اس خوشی میں کہ اللہ ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم آپ کے لیے سجدہ کریں۔ اللہ فرمائیں گے نہیں 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 نہیں، یہاں پر عبادت کا موقع نہیں، دنیا میں جو بھیجا تھا وہ عبادت کے لیے بھیجا تھا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے پیدا کیا، زندگی کو دیا، موت کو دیا، اپنی عبادت کے لیے دیا، یہاں پر کوئی عبادت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ نمبر 1، شبابک قبل حرمک، اللہ نے جو جوانی دی ہے اس کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے۔ میرے بھائیوں، کیا جوانی اللہ کی تھوڑی بڑی نعمت ہے؟ اللہ کی قسم، جوانی میں آدمی جو کر سکتا ہے وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتا۔ اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کا دماغ، اس کا تمام جسم صحیح سالم کام کرتا ہے جوان جو آدمی رہتا ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ جوانی انسان کو گرفت کا بھی سبب بنوائے گی اور یہ جنت میں پہنچانے کا بھی سبب بنے گی۔ الشباب شعبۃ من الجنون،
کہ اس جوانی میں آ کر انسان، اللہ نے قوت بھی دی ہے، تمام جوانی اور صحت بھی دی ہے، اس جوانی میں آ کر اللہ کو بھول جاتا ہے، نہ ماں باپ کی فکر ہے، نہ اللہ کی فکر ہے، نہ اللہ کے رسول کی فکر ہے، کچھ نہیں، جو من میں آتا ہے وہ کرتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ جوان اپنی جوانی میں اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے ہر حکم کو مانتا ہے، جناب رسول اللہ کے طریقہ کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن میدان محشر میں تمام لوگ پریشان ہوں گے، چاہے کوئی بادشاہ ہو، چاہے کوئی حکومت والا ہو، کتنا ہی بڑا مالدار ہو، کتنا ہی بڑا طاقتور ہو، کیسا ہی جوان ہو، سب پریشان ہوں گے، یہاں تک کہ انبیاء بھی پریشان ہوں گے۔ اللہ کی قسم، اس وقت میں جناب رسول اللہ نے فرمایا 7 آدمی ایسے ہوں گے جو اس وقت میں کوئی پریشانی کا عالم ان کو نہیں ہوگا، اللہ ان کو عرش کے سائے کے تلے جگہ دیں گے، ان کو کوئی پریشانی، تمام لوگ پریشان ہیں، لیکن 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ کی رحمت ہوگی، ان کو کوئی پریشانی نہیں۔ ان میں سے ایک وہ آدمی ہوگا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، کہ جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار دیا، جوان ہوا، اس نے سب چیزوں کو چھوڑا، بس اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا دیا۔ ہائے میرے نوجوانوں، آج غور کرو، ہم اپنی جوانی کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کیا اللہ نے جوانی جو دی ہے فیشن کے لیے دی ہے؟ سر پر بھی فیشن نظر آتا ہے، چہرے پر بھی فیشن نظر آتا ہے، جسم پر بھی فیشن نظر آتا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ جوانی اللہ نے فیشن کے لیے نہیں دی ہے، اللہ نے منمانی زندگی گزارنے کے لیے نہیں دی ہے۔ میرے جوانوں، غور کرو، ابھی وقت ہے، اپنے آپ کو سدھارو اور اس جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارو، اور اپنے آپ کو ان لوگوں میں شمار کراؤ جن لوگوں کا شمار کل قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ نمبر 1، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ بڑھاپا آتا ہے میرے بھائیو، اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں، انسان کچھ نہیں کر سکتا، پریشان رہتا ہے، بڑھاپا پریشان رہتا ہے۔ بڑھاپے کے دور میں وہ تو آخرکار اگر کرے گا بھی میرے بھائیو، اس کو وہ خود دیکھ رہا ہے میری آنکھوں کے سامنے اب کچھ نہیں ہے، اب تو بس قبر ہی، اب تو موت ہی ہے۔ وہ عبادت کیا کام کی؟ اس عبادت میں وہ مزہ نہیں جو جوانی کی عبادت میں مزہ ہے بھائی۔ بڑھاپے میں 2 رکعت پڑھے گا، ان سے ہی تھک جائے گا، لیکن جوانی میں انسان چاہے 20 پڑھا ہو، چاہے 100 پڑھا ہو، لیکن ہار نہیں سکتا، کیونکہ جوانی کی طاقت اللہ نے دی ہے۔ نمبر 2، وصحتک قبل سقمک، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ میرے بھائیو، یہ صحت، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان بیمار ہو جاتا ہے، چلنے کا بھی محتاج ہو جاتا ہے، انسان پینے کا بھی محتاج ہو جاتا ہے، تمام چیزوں کا انسان محتاج ہو جاتا ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے اللہ نے بھی صحت دی ہے، صحیح سالم ہے، کان بھی صحیح کام کر رہے ہیں، آنکھ بھی صحیح کام کر رہی ہیں، ابھی کسی کو پکڑنے کی ضرورت نہیں کہ کوئی پکڑ کر لے کر مسجد جائے، نہیں، ہاتھ بھی صحیح کام کر رہے ہیں، پیر بھی صحیح کام کر رہے ہیں، ابھی صحت دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو اس صحت کے اندر اللہ کی عبادت اور فرما برداری کرو۔ وہی بیماری کا دور آ جائے گا تو اللہ کی قسم بیماری کے دور میں انسان کچھ نہیں کر سکتا، کھاٹ میں پڑا پڑا کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ نمبر 3، وغناک قبل فقرک، مالداری کو فقر سے، تنگ دستی سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ نے مالداری دی ہے، مال دیا ہے اللہ نے، مکانات بھی ہیں، گاڑی بھی ہے، زمین جائیداد بھی ہے، پیسے بھی ہیں، تمام چیزیں موجود ہیں، تو یہ جو مالداری دی ہے اس کو غنیمت سمجھو۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کہیں ایسا دور نہ آ جائے کہ ہم فقر میں تنگ دستی کا شکار ہو جائیں، ہمارے پاس کچھ نہ ہو، تو اس مالداری کے اندر اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو اور غنیمت سمجھو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر تنگ دستی کا وقت آ جائے اور ہمارے اوپر فقر کا وقت آ جائے۔ یہ مالداری بھی میرے بھائیوں بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی دولت ہے۔ نمبر 4، وفراغک قبل شغلک،
تمہارے پاس وقت ہے، فارغ وقت ہے، اپنے فارغ وقت سے پہلے اس فارغ وقت کو غنیمت سمجھو، مشغولی سے پہلے وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، ابھی اللہ نے وقت دیا ہے، فارغ ہیں، کوئی کام کاج نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے کوئی ایسی مشغولی آ جائے کہ ہمیں نماز کی بھی پابندی نہ ہو، اللہ کے فرمانوں کو بھی بھول جائیں، اللہ کے احکاموں کو بھی بھول جائیں۔ اس لیے ابھی اللہ نے وقت دیا ہے، اور یہ فراغت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون، دو نعمتیں ایسی ہیں دو نعمت جو بڑی قابل مبارک اور بہترین نعمت ہے، لیکن اکثر لوگ ان میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، خسارے میں پڑے ہوئے ہیں۔ الصحت والفراغ، نمبر 1 صحت، بیماری نہیں ہے، تندرستی ہے، صحت ہے، پورا جسم صحیح کام کر رہا ہے، اور ایک اللہ نے وقت دیا ہے۔ لیکن ان نعمتوں میں آ کر انسان اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتے ہیں، اللہ کو اور اس کے رسول کو بھول جاتے ہیں، اب وقت نہیں رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت سے پہلے قدر کر لو اور غور کر لو، سوچ اور سمجھ لو کہ وہ وقت آئے گا، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گی، کہ وہاں پر انسان یہ نہ کہے یا اللہ مجھے ذرا سا مہلت دے دیجئے، میں آپ کی عبادت کروں گا، نیک لوگوں میں ہو جاؤں گا، میں صدقہ کروں گا، یا اللہ میں ہمیشہ آپ کی عبادت کروں گا، لیکن نہیں، جانے کے بعد پھر وقت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے غنیمت سمجھو، ابھی اللہ نے وقت دیا ہے، ابھی کوئی ایسی مشغولی نہیں ہے، اس لیے اللہ کی فرم برداری اور اطاعت میں اس وقت کو لگاؤ۔ نمبر 5 وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑی نعمت ہے زندگی ہے، چاہے جوان ہیں، چاہے بچے ہیں، چاہے بوڑھے ہیں، لیکن اللہ نے زندگی تو دی ہے۔ اس زندگی کو اللہ نے کیوں دیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور زندگی کو جو دیا ہے میرے بھائیوں اس لیے دیا ہے تاکہ اللہ آزمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے کون اچھے عمل کر آیا ہے، کون دنیا میں اچھی زندگی گزار کر آیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے زندگی دی ہے، ابھی وقت ہے، اس لیے اپنے آپ کو اللہ کی فرم برداری اور وقت میں لگاؤ۔ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا دور کا واقعہ ہے کہ ان کے دور میں ایک بہت بڑا مالدار آدمی تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کا بیٹا تھا، اس کے بیٹے کے پاس بہت سارا مال جمع ہو گیا، بہت سارا مال تھا، وہ بیٹا بھی مالدار تھا۔ اس کی جو ماں تھی وہ بڑی نیک صالح تھی، بڑی اچھی عورت تھی، اللہ کی فرما بردار عورت تھی اور نیک صالح عورت تھی۔ وہ بار بار اپنے بیٹے سے کہتی تھی، اے بیٹا اللہ کی فرما برداری کر، اے بیٹا توبہ کر لے، اے بیٹا ان چیزوں سے باز آ جا، اللہ کی نافرمانی مت کر، لیکن وہ نہیں سنتا تھا۔ آخرکار جب وہ بار بار وہ عورت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی کہ میرے بیٹے کے پاس آؤ اور ان کو سمجھاؤ، ان کو نصیحت کرو، لیکن ان کے پاس وقت نہیں تھا، وہ نہیں آ پائے۔ جب ان کا آخری وقت آیا، وہ دنیا سے جانے لگے تو اب ان کو بات سمجھ میں آ گئی، میری ماں صحیح کہتی تھی کہ بیٹا توبہ کر لے، اب اس کو سمجھ میں آ گیا میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ اب فرمایا، اے میری ماں، مجھے پتہ نہیں کہ توبہ کس طرح کرتے ہیں، میرے پاس توبہ کرنی نہیں آتی ہے، جاؤ اب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر لے آؤ، میں ان کے پاس بھی نہیں جا سکتا، میں اس حالت میں ہوں، میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ ان کے پاس گئے امام حسن بصری کے پاس وہ عورت، تو انہوں نے کہا میں اس شخص کے پاس بالکل بھی نہیں آتا جو شخص دنیا میں رہ کر ایک وقت کی نماز کی بھی پابندی نہ کرتا ہوں۔ بہرحال دنیا سے رخصت ہو گئے، جب دنیا سے رخصت ہو گئے، بہرحال اس شخص نے جب وہ دنیا سے جا رہا تھا تو اس نے کہا، یا اللہ میرے پاس توبہ نہیں کرنے آتی، یا اللہ میں نافرمان بندہ ہوں، یا اللہ میں نے نافرمانی میں زندگی گزاری ہے، جوانی کو بھی سب کو نافرمانی میں گزار دی، اللہ یا اللہ میں آپ سے توبہ کرتا ہوں، اللہ میری بخشش کر دیجیے۔ یہاں توبہ کر رہے ہیں، توبہ کر لی اور روح قبض ہو گئی۔ اب وہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ عورت گئی، اے امام حسن بصری کہ میرا بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، اب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے چل دو۔ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ میرے بیٹے کی یا میرے باپ کی نماز جنازہ بڑا آدمی اور اللہ والا آدمی پڑھائے۔ اس وقت کے دور کے بڑے آدمی امام حسن بصری تھے، انہوں نے فرما دیا میں نہیں آ سکتا، جو زندگی میں ایک وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، میں اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آؤں گا۔
تو بہرحال اس وقت میں وہ عورت وہاں سے آ گئی اور وہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ امام حسن بصری ان کا آرام کا وقت تھا، جب آرام کرنے کے لیے لیٹے تو خواب میں نظر آئے، فرمایا اے امام حسن بصری، جو عورت ابھی تیرے پاس آئی ہے اس کے بیٹے کا جو انتقال ہو گیا ہے، جلدی جا اور جلدی کر اس شخص کی نماز جنازہ پڑھا کرا۔ اگر تو نے اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جو تیرے لیے میں نے سب کچھ دیا ہے، ساری چیز کو چھین لوں گا۔ بہت بڑے اپنے دور کے اولیاء تھے، نیند سے بیدار ہوئے، جلدی جلدی آئے، اس عورت کے دروازے پر آئے اور جنازہ تیار ہی ہو رہا تھا، قریب ہی تھا کہ اس کو قبرستان لے جایا جائے۔ اس عورت کے پاس آئے، ہاتھ جوڑتا ہوں اے میری امی، اے میری بہن، میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ مجھ سے نماز جنازہ، اپنے بیٹے کی نماز جنازہ مجھ سے پڑھوا لیجیے۔ فرمائے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرے رب نے مجھ سے یہ حکم دیا ہے، جا فلاں کی نماز جنازہ پڑھ کر آ، وہ میرا ولی ہے، اس نے دنیا سے جب رخصت ہوا ہے میرا دوست بن کر گیا ہے، وہ توبہ کر کر گیا ہے، اگر تو نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی ساری ولایت کو تجھ سے چھین لوں گا۔ تو میرے بھائیوں، بات یہ ہے ابھی وقت ہے، ابھی ہم نے تو سب کچھ، اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، ابھی وقت ہے ہمارے پاس، اس لیے وقت ہے، موت آنے سے پہلے میرے بھائیوں توبہ کر لو اور اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔